بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم قابل صد عزت و تکریم سامعین حضرات، آج کے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست اور بابرکت اجتماع میں فضائل اہل بیت کے عنوان سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی پاکیزہ بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رکھے اور ان حضرات کے درجات اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، مہمان کافی تشریف لاتے ہیں، گھریلو ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور آپ کا تو 24 گھنٹے وقت ہی سارے کا سارا خدمت دین میں گزرتا ہے، اس طرح کوئی آمدن کے ذرائع نہیں ہیں، تو ہم کچھ آپس میں نذرانہ اکٹھا کر کے تو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں اور آئندہ بھی پیش کیا کریں گے۔ انہوں نے اپنے اس مشورے کے مطابق کچھ نذرانہ اکٹھا کیا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب بارگاہ رسالت مآب میں پیش کون کرے گا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی ہیں، ان کے بارے میں رائے آئی اور فیصلہ ہوا کہ یہ پیش کریں گے۔ چنانچہ وہ سارا نذرانہ لے کر جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو ان کی عقیدت و احترام کے جذبات کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مار کے لہو لعان کیا گیا، آپ غزوات میں تشریف لے گئے، آپ یہ سب کچھ جو بھی کرتے ہیں یہ ظاہر ہے ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں، اور آپ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں تہجد کے وقت جو دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں،
اور ہم بدلے میں کچھ اس طرح پیش تو نہیں کر سکتے۔ یہ مختصر سا نذرانہ ہے، اگر یہ آپ قبول فرمائیں گے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ آپ نے کچھ فرمانا تھا یا نہیں؟ آپ ابھی خاموش ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو یہ آیت دے کے نازل کر دیا۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ یہ جو میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں، ہر وقت اسی سلسلے میں مصروف رہتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی مالی معاوضہ، کسی قسم کی کوئی شاباش وغیرہ تم سے نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز میں تم سے مانگتا ہوں، وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ اب یہاں پر ایک بات یہاں سے یہ بڑی بخوبی واضح ہوئی کہ جب تک تبلیغ صلے کے بغیر ہو، جب تک انسان تبلیغ کرے، واعظ کرے، اس میں ذاتی مفاد پیش نظر نہ ہو، تو وہ بات دل سے اٹھتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے۔ ورنہ آج کا جو دور ہے، اس دور میں بڑے بڑے الفاظ کے کھلاڑی اور تقریر کے فن میں ایسے بات کو اوپر اور نیچے لے کے آنے والے اور سامعین کے جذبات سے کھیلنے والے ایسے ایسے کھلاڑی موجود ہیں کہ ان کے اوپر گویا فن تقریر ختم ہے۔ وہ فن تقریر کے ماہر ہیں اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جتنی یہ تقریریں آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ سلسلہ تھا، لیکن پہلے لوگ صلے کے بغیر اور بغیر کسی ذاتی مفاد کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بلاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگ آتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ان کی بات میں اثر تھا، وہ دل سے بات نکلتی تھی، دلوں پہ اثر کرتی تھی۔ لیکن آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس میں آخر وجہ کیا ہے کہ تقریریں تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر وہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ یا ان لوگوں کے الفاظ ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتے؟ شاید اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو، لیکن بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ لالچ آ گیا، ذاتی مفادات آ گئے، اور گفتگو کرتے ہوئے یہ ذاتی منفعت پیش نظر ہو گئی، اور اب تو ریٹ طے کر کے اور پہلے بول کر کہا جاتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے لگا دیجئے، پھر ہم ڈائری دیکھتے ہیں اور پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ آپ انہیں فرما دو میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی سوال نہیں کرتا، میں جو تمہیں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہاں اگر مطالبہ ہے تو وہ صرف ایک کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے پیار کیا کرو۔ اچھا، یہ جو اہل بیت سے پیار ہے، اگر بالفرض یہ بھی سوال نہ کیا جاتا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بات زیادہ اچھی ہوتی کہ بالکل ہی کوئی بھی صلہ نہیں مانگا،
یہاں صلے کی ایک صورت تو ہے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اہل بیت کرام سے پیار کا فرمایا ہے، اس میں آپ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں آپ کی اپنی کوئی غرض اور منفعت نہیں ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنا امت کی ضرورت ہے، اہل بیت سے پیار کرنا یہ امت کے حق میں فائدے مند ہے۔ تو فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرنا، میں تم سے صرف یہی سوال کرتا ہوں۔ گویا اہل بیت کرام سے محبت کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول ہمارے آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اے لوگو اللہ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، وہ تمہیں بڑی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ مجھ سے محبت کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، میری محبت کے بغیر تم اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کیا کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو میری محبت کی وجہ سے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ اس وقت جو حدیث کو روایت کر رہے تھے تو روایت میں آتا ہے وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، انہوں نے راوی حدیث نے بیت اللہ شریف کا دروازہ تھاما ہوا تھا، اس وقت وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لوگوں سن لو، خبردار اس بات میں شک نہ کرنا، یہ بڑی پکی بات ہے کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح جناب نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سیلاب آیا اور بچے وہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو کشتی سے رہ گئے، کشتی میں سوار نہ ہو سکے، وہ ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ تو نجات پا گیا، اور جو ان کی محبت والی کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں یا خطبہ عید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن و حسین یہ بچپن کی حالت میں مسجد شریف میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا
کہ علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، ان پر سرخ رنگ کی قمیصیں تھیں، سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس تھے، اور یہ پیدل چل رہے تھے۔ بچپنے میں بچپن کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے۔ تو اس موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا تو کسی صحابی سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ میرے ان بچوں کو ذرا اٹھا لو، یا اشارہ کیا جا سکتا تھا، لیکن معاملے کی اہمیت سے آپ ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ فَنَازَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر شریف سے نیچے تشریف لائے۔ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں، اپنے دونوں پہلوؤں میں لے لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سچا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا سچا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے انہیں دیکھا، یہ چل رہے تھے اور یہ گر رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی گفتگو روکی اور ان کو میں نے اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے، یہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ محترمہ سے ایک دن یہ بات عرض کی، امی جی میرا دل کرتا ہے کہ میں مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے پڑھوں۔ ممکن ہے یہ خیال ہو کہ دن کو جو نماز ہوتی ہے اس میں تو قرات سری ہوتی ہے، جہری نہیں ہوتی، ذرا مغرب کی نماز جا کے پڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جا کے سنتا ہوں۔ عام کوئی قاری پڑھے تو کتنا لطف آتا ہے، اچھا قاری پڑھے تو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن جن کے قلب مبارک پر قرآن مجید نازل ہوا وہ تلاوت فرماتے ہوں گے تو پھر کیا لطف ہوگا، کیا عجب سما ہوگا۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جی سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں مغرب کی نماز جا کے پڑھتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں میں نے اپنی امی جی کو جو لالچ دیا نا وہ یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سوال کروں گا کہ آپ کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعا کریں، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ میں یہ کہہ کر تو انہوں نے مجھے اجازت دی، ٹھیک ہے جانا، اور آپ سے اپنی مغفرت کی دعا بھی کروانا اور میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا۔ یہ فرماتے ہیں میں آیا، آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، نماز مغرب پڑھنے کے بعد میں بیٹھا، انتظار میں تھا کہ ابھی آپ فارغ ہوتے ہیں میں اپنی حاجت عرض کرتا ہوں، لیکن آپ نماز میں اتنا مشغول رہے کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ نماز عشاء آپ نے پڑھائی، نماز عشاء پڑھا کر آپ اپنے کاشانہ اقدس کی طرف، اپنے گھر مبارک کی طرف تشریف لے کے جانے لگے۔ آپ چل رہے تھے کہ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میرے دل میں ایک تو یہ بات تھی کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اور میں امی جی سے جو وعدہ کر کے آیا تھا وہ بھی بات پوری نہیں ہوئی اور ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں، تو میرے نا غیر ارادی طور پر قدموں کی جو آہٹ ہے نا وہ زمین پہ ذرا پیدا ہوئی، چلنا میں نے شروع کیا نا تو قدموں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں،
بغیر پیچھے منہ کیے ہوئے آگے چلتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں من ھذا حذیفہ، تو کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ ہے۔ کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی نعم، جی بندہ نواز حذیفہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمک، مجھے آپ نے ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے اگر گفتگو یہیں اس پہ بھی روک دو نا تو آج کا جمعہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھا نہیں ہے کس کام سے آئے ہو، فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے، کیا کام ہے؟ تو یہ خاموش، وہ خاموش لبوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہاں انسان خاموش ہو کے بیٹھ جائے تو وہ خاموش لبوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہیں۔ یہ چنانچہ خاموش ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا حذیفہ آ تو گئے ہو نا، اب میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ آج کی رات سے پہلے وہ فرشتہ جو آج میرے پاس آیا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ زمین پر آج جو آیا ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے استأذن ربہ ان یسلم علیہ، وہ اپنے رب سے اجازت لے کے آیا ہے کہ وہ مجھے سلام کرنے آیا ہے، مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور وہ مجھے پہلی بات تو یہ ہے مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت لے کے آیا ہے کہ وہ مجھے خوشخبری دے کہ آپ کی پیاری لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جنتی جوانوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی کام پڑ گیا، کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، تو میں سرکار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام اپنی حاجتیں لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ بیماری پتہ نہیں کب سے نکل آئی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاجت لے کے نہیں جانا چاہیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں میں حاضر ہوا۔ رات کا وقت تھا، رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وَهُوَ مُشْتَمَلٌ عَلَى شَيْءٍ وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ، میں نے دیکھا کہ آپ نے بکل ماری ہوئی ہے، چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے، چادر مبارک میں کسی چیز کے حرکت کرنے کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز اندر ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، یہ ایک بات تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے آپ نے جو اٹھایا ہوا ہے۔ میرا جو کام تھا وہ کام عرض کر کے میں جب فارغ ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا،
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ زبانی مجھے کچھ بات ارشاد فرماتے، فَكَشَفَهُ، آپ نے وہ چادر مبارک کھول دی۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے جو دونوں پہلو مبارک ہیں نا، ایک پہلو پہ امام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے پہ امام حسین ہے۔ اللہ، کتنا محبت کا عالم ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہَذَانِ ابْنَایَ وَابْنَا بِنْتِی، یہ جو دونوں ہیں نا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی لمحے آپ نے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ پاک تو اس سے بھی محبت فرما۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل بیت کرام سے پیار اور اہل بیت کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان نمازیں بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، جی، اور روزے بھی رکھے، صدقات و خیرات بھی کرے، سارے اچھے کام کرے، لیکن دل میں اگر اہل بیت کرام کا پیار نہیں خدا نخواستہ، تو یاد رکھیں ان میں سے کوئی عبادت بے قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت تب ہی قابل قبول ہے کہ ان ہستیوں سے دل و جان سے پیار کیا جائے۔ اور ہمارا دیکھیں کتنا اچھا مقدر ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کرام کے بھی عقیدت مند ہیں، صحابہ کرام حضور کے در والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ اور یہ جو ہے نا صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق، بڑی گہری محبت تھی آپس میں۔ بخاری شریف کی 3750 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں، رأیت ابا بکر، میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، قد جعل الحسن ابن علی علی عنقہ، کہ میں نے حسن ابن علی کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ سوار تھے۔ اچھا، یہ جو راوی نے بھی دیکھ لیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کا واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ باہر گلی کا واقعہ ہے، یہ باہر بازار کا واقعہ ہے، اسی لیے تو کسی نے بھی دیکھ لیا نا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہ ھذا شبیہ بنبی لیس بشبیہ بعلی وعلی یضحک، کہ حضرت علی کو اشارہ کر کے فرما رہے تھے، اے علی یہ بیٹا نبی پاک کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ صحابہ کرام اہل بیت کرام کا کتنا احترام کرتے تھے۔ آخری بات عرض کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین بچپن میں کوئی دل میں بات آئی
सीधे आकर ना नमाजियों का मजमा चीरते हुए मिंबर के पास आ गए। उमर, मेरे नाना के मिंबर से उतरो। आप उतर आए और आपने हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने नाने के मिंबर पे जाके बैठो। बचपना है। तो हजरत उमर फारूक रोने लगे और अर्ज करने लगे, जी मेरे नाने का तो कोई मेंबर नहीं है, ये सारी इज्जतें आपके नाना जी की बरकत से हैं, ये आपके नाना जी की सारी अजमतें हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ਤੁਹਾਡੇ नाना जी का मेंबर ही कोई नहीं? अच्छा चलो फिर मेरे नाना जी के मेंबर से बैठ गए। फिर आप बैठ गए। हजरत उमर फारूक बैठ कर इरशाद फरमाने लगे, लोगों सुनो, इस मिंबर पर मैं खुद नहीं बैठा था, इस मिंबर पर मुझे अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था और किसी की ताकत नहीं थी कि मुझे इससे उतार सके। आज हुसैन ने मुझे उतारा और हुसैन ने मुझे बिठा दिया है, अब किसी की ताकत है तो मुझे उतार के दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात के दराजात बुलंद फरमाए।